السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحۃ مکیۃ وہی 7 آیات۔ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ، ملہ نہیں بولیں گے، اور اللہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہر رحمہ، ہل رحمہ بھی پڑھ سکتے تھے، کیوں کہ یہاں لام قاعدہ ہے کہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے تو وہاں لام نہیں پڑھی جاتی ہے۔ بظاہر لکھا تو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں۔ شمسی کے 14 حرف جو ہیں تا، سا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، نون اور لام ہے۔ اردو میں حروف شمسی وہ حرف ہے جن پر لام لفظی طور پر لکھا رہتا ہے مگر تلفظ میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ملہ الرحمن، ملہ، اور یہاں دیکھیے پہلے والے لام تو نہیں، دوسرے والے لام میں تشدید ہے، اس پہ تشدید لاتے ہیں، اور یہ لام بھی جو ہے حروف شمسی میں سے الرحمن، اور را جو ہے تا، ثا، دال، ذال، را، یہ را بھی ہے حروف شمسی میں سے ہے۔ تو الف لام تو بظاہر لکھا رہے گا لیکن یہاں پڑھا نہیں جائے گا۔ اور اس کا یہ ہے کہ یہ رحمان اور نررحیم، نررحیم یہاں بھی را کے اوپر تشدید ہے اور نون کو را میں ملائیں گے، لام نہیں پڑھی جائے گی۔ نررحیم، اور یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو یہ مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقف نہیں ہوگا۔ اس میں طول ہے ترتیل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے ہا ہے، اور حروف قمری کے 14 حرف یہ ہیں کہ با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قا،
کاف قاف میم واو ہا اور یا، جس میں سے ہا الف لام کے بعد اس کا قاعدہ ہے کہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفہ میں سے کوئی بھی حرف آئے الف اور لام دونوں پڑھی جائے گی، جیسے الحمد. اور اگر الحمد سے پہلے ہم کوئی حرف لاتے ہیں جیسے من الحمد، تو کسی اسم نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کرتے ہیں، جیسے حمدن سے الحمد یا من الحمد. للہ، اللہ کا لام باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے. للہ. اور کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. رب العالمین، رب را کو با میں ملائیں گے، را کے اوپر زبر ہے، زبر ہو را پر زبر ہو تو را پر ہوتی ہے. بالعالمین، رب بل، اور یہ لام جو اس کو باریک پڑھیں گے رب بالعالمین آ. اور یہاں لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے عین ہے، تو یہاں لام پڑھی جا رہی ہے، تو الف نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ رب کو العالمین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف جو ہے وصلاً نہیں پڑھی جائے گی، تو با کے زیر کو اس لام میں ملیں گے. رب العالمین. اور عالمین کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لا مین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ. اور یہاں نون پر جو وقف کریں گے اس کو جزم سے بدل دیں گے، تو یہ مد کے حساب سے یہ مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی کا قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون جو ہے جزم جو ہو عارضی طور پر آ رہے ہو، یعنی رکنے کی صورت میں آ رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن، یہاں بھی را لام نہیں پڑھی جا رہی، لام نہیں پڑھی جا رہی. اس کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے را ہے، تو لام نہیں پڑھی جا رہی ہے تو اس کو ہم الف کو یہ را میں ملائیں گے. رحمہ، رحمہ. رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگی. رحمہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور نررحیم، یہاں بھی لام نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے را. تا ثا دال دال را، را. حیم، رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگی. حیم، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. الرحمن الرحیم. وقف کی حالت میں اس کے نیچے جو ہے زیر جو ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے، اس کو مد عارض وقفی بھی بولتے ہیں. مالک یوم الدین. ماں کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یو واولین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے. مدین، یہاں بھی الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے دال ہے. حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے دال ہے تو یہاں لام نہیں پڑھی جائے گی، تو میم کو دال میں ملائیں گے. مدین، مدین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ دال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی حالت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایا، حمزہ کو یا میں جو ہے سختی کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. سختی کے ساتھ حمزہ کو یا میں ملائیں گے، پھر یا الف زبر یا. ایا، ایا.
کا نعبد عین نکال کے بدو وإياك نستعين باریک پڑھیں گے نستعین نستعین یا ساکن سے پہلے زیر اس لیے یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے وقف کی حالت میں یا مد عارض وقفی ہوگا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم حمزہ کو ہاں میں ملائیں گے اس طرح نہیں اتنا بھی سختی نہیں کریں گے اس میں آرام سے ہا جو ہے ہا حمزہ ہا دینس دینس یہاں بھی لام نہیں پڑھی جا رہی کیونکہ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے صاد ہے تو اس نون کو جو ہے اس لام میں ملائیں گے دینس یہ الف دوسری الف اور لام یہ تینوں نہیں پڑھی جائے گی وصل کے حساب سے دینس صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے اور الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہو جائے گا اور را کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگی اس کو موٹا پڑھیں گے صاد اور را دونوں کو موٹا پڑھیں گے طا کو بھی موٹا پڑھیں گے صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کے اوپر زبر ہے اور طا حروف مستعلیہ میں سے اور طا کو لام میں ملائیں گے اور اس کے بعد الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں لام پڑھی جائے گی اهدنا الصراط المستقیم مستقیم تا کو باریک پڑھیں گے مستقیم موٹا نہیں پڑھنا ہے اس کو اهدنا الصراط المستقیم مستقیم قیم یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور وقف کی حالت میں یہاں مد عارض وقفی ہوگا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صاد کو موٹا پڑھیں گے اور الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگی طل طا کو موٹا پڑھیں گے طا کو لام میں ملائیں گے یا دو لام ہے ایک طا جو پہلے والے مل رہی ہے اس کے بعد دوسرا لام پڑھا جاتا ہے تو دوسرے لام پہ تشدید لائیں گے ٹھیک ہے الذی بولتے نہیں الذی وہاں دو لام رہتا ہے یہ پہلا لام ہے اس کے بعد جو دوسرا لام ہے لذی تو لذی والے لام پر تشدید لائے ہیں صراط الذین اور یہاں لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے لام ہے تو اس لیے اس پر تشدید لا کر دوسرے والے لام کو پڑھ رہے ہیں لذی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ انعمت انعمت یہاں اظہار ہوگا اظہار حلقی کیوں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ کے انعمت علیہم اور عم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اظہار شفوی انعمت علیہم علی یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یعنی اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے ہم یہاں بھی میم ساکن کے بعد یہ غین جو ہے میم اور با کے علاوہ ہے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا اگر ہم یہاں نہیں رکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہماری سانس لمبی ہے تو علیہم کو غیر ال کے ساتھ غیر المغضوب کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو یہاں جو ہے تو اظہار شفوی ہو جائے گا. غی یا لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے نرم آواز کے ساتھ. غی اس طرح کر کے نہیں، نرم آواز کے ساتھ کیسے؟ غیر دل. اور یہاں الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے، تو یہاں میم لام پڑھی جائے گی، الف نہیں پڑھا جائے گا. اور اس سے پہلے را کو لام میں ملائیں گے. یہاں قلقلہ نہیں کریں گے. غیر المغضوب مغضوب دو ضاد ہے، ضاد کو ہم لوگ آج تک ادا نہیں کر پائے ٹھیک سے. غیر المغضوب ضوب واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے ضاد کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. علیہم علیہم یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، یہاں یا لین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. علیہم. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر پڑھیں گے. وَلَا الضَّالِّينَ. وَلَو یہ لام کو یا الف پھر لام یہ تینوں نہیں پڑھی جائیں گے. اس لام کو جو ہے یہاں ملائیں گے ضاد میں. کیوں کہ ضاد حروف شمسی میں سے ہے. جب الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے، ٹھیک ہے، تو وہاں لام نہیں پڑھی جاتی ہے. وَلَا الضَّالِّينَ. آپ کو اس لیے اتنا فرق نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں قرآن مجید میں اعراب لکھے ہوئے ہیں، اور ان جگہوں میں جہاں اعراب نہیں لکھا رہتا ہے وہاں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ قاعدے بتائے جاتے ہیں کہ بنا اعراب کا کہیں بھی پڑھنا ہو تو آپ کو پریشانی نہیں ہو. اور ضالین میں مد لازم کلمی مثقل ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد تشدید اسی کلمے میں واقع ہو. حروف مدہ کے بعد تشدید جو ہے اسی کلمے میں واقع ہو تو مد لازم کلمی مثقل کہلایا جاتا ہے. مد لازم کی جتنے بھی اقسام ہیں اس میں 6 حرکت کھینچیں گے، مطلب 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس کو. وَلَا الضَّالِّينَ. لین یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اور وقف کی حالت میں یہاں جو مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی اس کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد جہاں بھی رک رہے ہوں اس سے پہلے حروف مدہ ہو، اور جہاں ساکن کر رہے ہوں اس حرف کو جزم لائے رہے ہوں عارضی طور پر، اس کو مد عارض وقفی بولتے ہیں، مد عارض بولتے ہیں اس کو. چلیے ہم لوگ متن پڑھتے ہیں حدر کے انداز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم.